الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی دینی سیری محافل پینک جمع میں سالانہ دینی تعلیمی کانفرنس میں شرکت با قانونی علماء کرام چیئرمین انجمن صاحب زمان وائس چیئرمین بسیج روحانیون دیگر علماء باقی الگ الگ جگہ نہیں قانونی نتی دارالثقلینی طلبہ و طالبات مدرسین اور دیگر نتی کھلمر پوچھ مکچنی شربا نچون کونا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ مٹ گئے مٹنے والے حق کا پرچم نہ جھکا مٹ گئے مٹنے والے حق کا پرچم نہ جھکا ولایت کا جو مسافر تھا وہ راستے میں نہ رکا ولایت کا جو مسافر تھا وہ راستے میں نہ رکا سلام ہو شہید عزیز رہبر معظم کی عظمت پر سلام ہو شہید عزیز رہبر معظم کی عظمت پر جس کا سر کٹ تو گیا باطل کے آگے نہ جھکا جس کا سر کٹ تو گیا باطل کے آگے نہ جھکا میدان غدیر سے جو چلا تھا کاروان وفا میدان غدیر سے جو چلا تھا کاروان وفا پہنچا ہے سانکو تک لے کر وہی عزم و صفا پہنچا ہے سانکو تک لے کر وہی عزم و صفا اے شہید عزیز اے رہبر معظم ملت خدا اے شہید عزیز اے رہبر معظم ملت خدا تیرے خون سے اب اٹھے گی باطل کے مٹنے کی صدا تیرے خون سے اب اٹھے گی باطل کے مٹنے کی صدا صدر علی وقار مسند قضاوت پر جلوہ افروز جج صاحبان ذی مرتبت و بلند تبار اسٹیج کی زینت مائے ناز ملت وادی لداخ کے جلیل القدر و عالی مرتبت علماء کرام آغوش غدیر کے پالے ہوئے نظام ولایت کے سچے پاسبانوں میرے غیور و بیدار معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حاضرین والا تبار اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف بڑھوں میں انتہائی فخر اور مسرت کے ساتھ اپنا تعارف پیش کرتی ہوں میں ہوں فرزانہ بطول اور آج سانکو کی اس عظیم محفل میں اپنے مکتب دارالثقلین ابا صالح المہدی سانگرا تھن کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوئی ہوں آج مجھے اس تاریخی اور انقلابی اجتماع میں جس فکر انگیز ملوکیت شکن اور ایمان افروز موضوع پر اپنی دل کی آواز آپ لوگوں تک پہنچانے کا سنہری موقع ملا ہے وہ کائنات کا وہ لائز الہی تسلسل ہے جس کا خورشید میدان غدیر سے طلوع ہوتا ہے اور جس کی سچی عملی اور بے مثال جھلک ہمیں عصر حاضر میں ہمارے شہید عزیز رہبر معظم کی نورانی و ملکوتی شخصیت میں نظر آتی ہے میرے محترم بزرگوں بھائیوں اور عزیز دوستوں میں آپ سے اپیل کرتی ہوں ذرا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچئے بات جب حق اور باطل کے معرکے کی ہو بات جب غدیر اور نظام ولایت کے تحفظ کی ہو تو لب خاموش کیسے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی قلم مصلحتوں کا شکار ہو سکتے ہیں صدر علی وقار جب ہم تاریخ کے اوراق الٹتے ہیں تو کائنات کی سب سے بڑی سچائی پکار کر کہتی ہے کہ اسلام کا سب سے بڑا سب سے اہم اور سب سے پاکیزہ اعلان کسی عالی و شان محل یا دنیاوی پارلیمنٹ میں نہیں ہوا تھا بلکہ وہ تو غدیر کے تپتے ہوئے صحرا میں اونٹوں کے کجاؤں سے بنے منبر پر کائنات کے سب سے عظیم نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا حیدری ذرا زور سے بولو ذرا زور سے بولو دل سے بولو ذرا دل سے بولو سب مل کے بولو سب مل
کا میں مولا ہوں، اس کے یہ علی مولا ہے۔ صدر علی وقار، غدیر صرف ایک دن کا نام نہیں ہے، غدیر ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ غدیر ہمیں سکھاتا ہے کہ مسلمانوں کی قیادت کیسے کرے۔ غدیر کا واضح پیغام یہ تھا کہ اسلام صرف نماز اور روزے تک محدود نہیں، بلکہ اسلام ایک عادل، شجاع، متقی اور الہی رہبر کے قیادت کے سائے میں جینے کا نام ہے۔ غدیر ہمیں سکھاتا ہے کہ مسلمانوں کی عزت صرف اور صرف الہی رہبر کی قیادت میں ہے۔ آئیے اب اپنے گربانوں میں جھانک کر دیکھیں، اگر آج کے دور میں ہمیں غدیر کے ایسے سچے الہی قائد کی جھلک دیکھنی ہو تو ہماری نظریں کہاں جا کر ٹھہرتی ہیں؟ یقیناً ہمارے شہید عزیز رہبر معظم کی ذات گرامی پر، وہ رہبر معظم جنہوں نے اپنے زندگی کا ایک ایک لمحہ غدیر کے پرچم کو سربلند رکھنے کے لیے وقف کر دیا۔ وہ صرف ایک سیاسی رہنما نہیں تھے، بلکہ وہ امت مسلمہ کے دلوں کے دھڑکن اور ولایت علی کے سچے پاسبان تھے۔ حاضرین والا تبار، میں آپ سے اپیل کرتی ہوں، ذرا ان کی زندگی پر نظر تو ڈالیں۔ انہوں نے دنیا کی بڑی سے بڑی جابر اور ظالم طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ انہوں نے کبھی کسی فرعون اور یزید کے سامنے اسلام کا سر جھکنے نہیں دیا۔ انہوں نے پورے دنیا کے مظلوموں، غریبوں اور یتیموں کو سینے سے لگایا اور مسلمانوں کو اتحاد کا درس دیا۔ وہ غدیر کے ایسے سچے سپاہی تھے جنہوں نے امت مسلمہ کی کشتی کو ہر طوفان سے نکال کر لے گئے اور اسی حق کے راستے پر چلتے ہوئے ولایت کے اس عظیم پیروکار نے شہادت کا بلند ترین مرتبہ پایا۔ وہ جیتے جی بھی ہمارے قائد تھے اور اپنے شہادت کے بعد بھی ہمارے دلوں کے تاجدار ہیں۔ میرے معزز سامعین اور مکاتب کے منتظمین، آج شام کو زون کی اس عظیم کانفرنس میں ہمارا جمع ہونا صرف ایک رسم نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا عہد ہے۔ یہ ہمارے شہید عزیز رہبر معظم سے وفاداری کا ثبوت ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں، چلیے آج اس محفل میں ایک سچا عہد کریں۔ ہم اپنے شہید عزیز کو تبھی سچا خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں جب ہم ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چلیں۔ ہم اپنے مکاتب یا دارالثقلین سے ایسے شاگرد تیار کریں جو علم، اخلاق اور ایمان کے پکے ہوں اور جو وقت آنے پر دین اسلام کے لیے کسی بھی قربانی سے پیچھے نہ ہٹیں۔ آئیے غدیر کے اس پیغام کو اور شہید عزیز رہبر کے اس مشن کو لداخ کے کونے کونے تک پہنچانے کا عزم کریں۔ آخر میں اپنی شہید عزیز کی بارگاہ میں ان الفاظ کے ساتھ عقیدت کا نذرانہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ حق کی خاطر جیے، حق کی خاطر مرے، حق کی خاطر جیے، حق کی خاطر مرے، وہ جو رہبر تھے ہمارے دلوں میں رہیں گے صدا، وہ جو رہبر تھے ہمارے دلوں میں رہیں گے صدا۔ رہبری کا حق ادا کر کے چلے گئے وہ، رہبری کا حق ادا کر کے چلے گئے وہ، شہادت کا تاج سر پر سجا کر کے چلے گئے وہ، شہادت کا تاج سر پر سجا کر کے چلے گئے وہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہترین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب صدر محفل، چیئرمین انجمن صاحب زمان جناب حجت المسلمین عزت مآب صدر محفل جناب شیخ صادق بلاغی اور میرے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ذیشان حیدر، دارالثقلین صادق آل محمد کا درجہ سم کا طالب علم، آج مجھے جس عظیم اور شجاع شخصیت پر لب کشائی کا موقع ملا ہے، وہ صرف کسی ایک ملک کے رہنما نہیں بلکہ عصر حاضر میں پوری امت کے لیے امید کی کرن اور باطل کے خلاف ایک مضبوط ڈال ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں فرزند رسول، نائب امام الزمان، شہید رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای کی۔
بات جب ایسے مرد مجاہد کی ہو تو ذہن میں اقبال کا یہ شعر گونجتا ہے۔ ہزاروں سال نرگس ادنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس ادنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ عزیز ساتھیوں، آیت اللہ خامنائی 1939 عیسوی میں مشہد مقدس میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ایک انتہائی شریف اور علمی گھرانے سے تھے۔ انہوں نے اپنی جوانی کے ایام سے ہی ظلم اور ناانصاف کے خلاف آواز اٹھائی۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی قیادت میں جب ایران میں اسلامی انقلاب کی تحریک شروع ہوئی تو آیت اللہ خامنائی اس کاروان کے اول دستے میں شامل تھے۔ انہیں قید وطن کی صحبتیں جھیلنی پڑی، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، یہاں تک کہ ایک بم دھماکے میں ان کا سیدھا ہاتھ بھی شدید زخمی ہوا، لیکن ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی، وہ سچے حسینی بن کر میدان میں ڈٹے رہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، موجے اٹھے تو طوفان بن گئے، کہ موجے اٹھے تو طوفان بن گئے، شعلے اٹھے تو کائنات جل گئے، شعلے اٹھے تو کائنات جل گئے۔ پر جو باطل کے سامنے نہ جھکے، پر جو باطل کے سامنے نہ جھکے، وہی سچا انسان بن گئے، وہی سچا انسان بن گئے۔ عزیز ساتھیوں، 1989 عیسوی میں جب بانی انقلاب اسلامی امام خمینی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو دشمنوں نے سوچا کہ اب یہ اسلامی نظام ختم ہو جائے گا، لیکن خدا نے امت کو آیت اللہ خامنائی کی شکل میں ایک ایسا رہبر عطا کیا جس نے پچھلی 3.5 دہائیوں سے اس کشتی کو ہر طوفان سے سلامت نکالا ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور دنیا کی تمام ظالمیں ان کے ایک خطبے سے کانپ اٹھتی تھی۔ ان کی سیاست کی بنیادی مصلوحات نہیں بلکہ تقوی اور قرآن و اہل بیت کی تعلیمات تھی۔ وہ ظالمین جہاں خصوصاً فلسطین اور یمن کے مسلمانوں کے سب سے بڑے حامی اور مددگار تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آیت اللہ خامنائی ہم جیسے نوجوانوں اور بچوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ نوجوانوں کسی بھی قوم کا سرمایہ ہے۔ وہ ہمیں 3 چیزوں کی نصیحت کرتے تھے۔ پہلا، تسلیح علم، ایجوکیشن، تاکہ ہم دنیا میں سرخرو ہو سکیں۔ دوسرا، تہذیب نفس و تقوی، اسپریچولیٹی، تاکہ ہمارا دل خدا کی یاد سے روشن رہے۔ تیسرا، ورزش و صحت، ہیلتھ، تاکہ ہم دین اسلام کی خدمت کے لیے مضبوط بنیں۔ اگر ہم واقعی اپنی رہبر سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ایک اچھا طالب علم، ایک سچا مسلمان اور ایک بااخلاق انسان بن کر دکھانا ہوگا۔ کسی شاعر نے نوجوانوں کو بیدار کرتے ہوئے کہا تھا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ محترم سامعین، آیت اللہ خامنائی صرف ایک سائنسدان نہیں بلکہ ایک عارف، ایک فقیہ، ایک مفسر قرآن اور ولی امر المسلمین ہے۔ ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آئیے آج ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، علم حاصل کریں گے اور اسلام کا نام روشن کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ میرے محترم علماء کرام، عزیزان ملت، نوجوانان اسلام اور محبان اہل بیت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں طاہرہ بانو، طالبہ دارالثقلین حضرت فاطمہ الزہرا یغما قصر، آج آپ لوگوں کے سامنے شہید رہبر عزیز کی، رہبر معظم کی چند شخصیت جملہ عرض کرنا چاہوں گی۔ آج ہم اس عظیم مرد مجاہد کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جس کی زندگی قرآن کی محبت، اہل بیت کی ولایت اور اسلام کی غیرت موجود تھی۔ وہ رہبر انقلاب سید علی خامنہئی۔ دوستو، سن 1939 میں مشہد مقدس، مشہد کی پاک سرزمین پر ایک ایسے بچے کی ولادت ہوئی جس کے دل میں قرآن کی محبت، اہل بیت کی ولایت اور اسلام کی غیرت موجود تھی۔ یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، یہ وہ شخصیت تھی جسے خدا نے امت کی بیداری کے لیے چنا تھا۔ بچپن سے ہی عبادت، علم، تقوی اور قرآن ان کی زندگی کا حصہ تھا۔ پھر جب جوانی آئی تو انہوں نے دنیا کی رنگینیوں کو نہیں چنا بلکہ اسلام کی خدمت کو چنا۔ جب ایران میں شاہ کی ظالم حکومت تھی، جب حق بولنے والوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا تھا، جب علماء کو خاموش کرایا جا رہا تھا، اس وقت ایک نوجوان خامنہئی میدان میں کھڑا ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے قرآن سے یہ سبق لیا تھا، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی طرف ہرگز جھکاؤ مت۔ اور یہی وجہ تھی کہ خامنہئی نہ شاہ کے سامنے جھکے، نہ امریکہ کے سامنے جھکے، نہ اسرائیل کے سامنے جھکے۔ میرے عزیزو، انہوں نے کربلا سے یہ درس لیا تھا کہ باطل کے سامنے خاموش رہنا مومن کا راستہ نہیں ہوتا۔ امام حسین نے کربلا میں فرمایا تھا، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ اور خامنہئی کی پوری زندگی اسی حسینی فکر کی تصویر تھی۔ جب انہیں جیلوں میں ڈالا گیا، تشدد کیا گیا، مصیبتیں دی گئی، تب بھی ان کی زبان پر صبر تھا، دل میں حسین تھا اور ہاتھ میں قرآن تھا۔ دوستو، قرآن مجید فرماتا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ رہبر معظم نے اپنی پوری زندگی اسلام کی نصرت میں گزار دی، اسی لیے خدا نے انہیں دنیا بھر کے مظلوموں کی امید بنا دیا۔ انہوں نے فلسطین کے مظلوم بچوں کی حمایت کی، لبنان کے مجاہدین کی حمایت کی، دنیا بھر کے مظلوموں کی حمایت کی۔ اور امریکہ و اسرائیل کو للکار کر کہا، ظلم ہمیشہ باقی نہیں رہ سکتا۔ عزیزان محترم، امام علی فرماتے ہیں، اونا للظالم خصما ولمظلوم عونا، مظلوم کا مددگار اور ظالم کا دشمن بنو۔ وہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے رہے اور ظالموں کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہے۔ اسی لیے امریکہ ان سے نفرت کرتا تھا، اسی لیے اسرائیل ان کے نام سے کانپتا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ مرد صرف ایک انسان نہیں بلکہ ایک فکر ہے، ایک انقلاب ہے، ایک حسینی آواز ہے۔ پھر وہ وقت آیا جب دشمن گھبرا گیا۔ انہوں نے سوچا اگر خامنہئی زندہ رہے تو مزاحمت ختم نہیں ہوگی، اور پھر دشمن نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی، انہوں نے رہبر عزیز کو شہید کر دیا۔ لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ قرآن فرماتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، جو لوگ راہ خدا میں شہید ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ زندہ ہے۔ دشمن سمجھ رہا تھا کہ رہبر کی شہادت کے بعد انقلاب ختم ہو جائے گی، مزاحمت ختم ہو جائے گی، لوگ ڈر جائیں گے، لیکن نہیں۔ رہبر کی شہادت کے بعد ہزاروں خامنہئی پیدا ہو گئے، ہر نوجوان مزاحمت کی آواز بن گیا، ہر دل میں انقلاب زندہ ہو گیا۔ اور دشمن یہ سوچ رہا تھا کہ اب کوئی رہبر نہیں آئے گا، لیکن ان کی فکر زندہ تھی، ان کا راستہ زندہ تھا، اور ان کے بعد مجتبیٰ خامنہئی جیسے فرزند میدان میں آ گئے۔ میرے عزیز نوجوانوں، اگر تم خامنہئی سے محبت کرتے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ، نماز کے پابند بنو۔
اہل بیت کے راستے پر چلو، ظلم کے خلاف آواز بلند کرو، کیونکہ یہی خامنائی کا پیغام ہے، یہی کربلا کا پیغام ہے اور یہی قرآن کا راستہ ہے۔ خداوند عالم ہمیں قرآن اور اہل بیت کے راستے پر ثابت قدم رکھے اور ہمیں شہداء کے مشن کا سچا سپاہی بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محفل چیئرمین انجمن صاحب الزمان جناب حجت الاسلام آقا شیخ صادق بلاغی صاحب، دیگر علماء کرام، معزز شخصیات، مختلف دارالثقلین سے تشریف لائے ہوئے طلباء و طالبات و منتظمین و اساتید کرام، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں انجمن صاحب الزمان کے جملہ اراکین کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ سنہرا موقع فراہم کیا۔ اس موقع پر میں آپ لوگوں کے سامنے اپنی تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں، جس کا عنوان ہے شہید سید علی خامنہئی۔ آیت اللہ سید علی خامنہئی اسلامی جمہوریہ ایران کے دوسرے سپریم لیڈر، ایک ممتاز عالم دین اور اسلامی سیاسی رہنما تھے۔ 19 اپریل 1939 عیسوی کو مشہد میں پیدا ہونے والے آیت اللہ خامنہئی نے آیت اللہ خمینی کی قیادت میں اسلامی انقلاب میں کلیدی کردار ادا کیا اور بعد میں ایران کے صدر بھی منتخب ہوئے۔ آپ ایک علمی اور مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مشہد میں حاصل کرنے کے بعد آپ اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے نجف اور قم چلے گئے، جہاں آپ نے آیت اللہ روح اللہ خمینی جیسے بڑے فقہا سے کسوف فیض کیا۔ رضا شاہ پہلوی کی حکومت کے خلاف جدوجہد میں آپ کا کردار نمایاں رہا۔ اس راہ میں آپ کو 6 بار گرفتار کیا گیا اور تقریباً 3 سال تک جلا وطنی اور قید کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی۔ 1979 عیسوی میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ایران کے انقلابی کونسل کے رکن بنے۔ آپ 1981 عیسوی سے 1989 عیسوی تک اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر رہے۔ 1981 میں ایک قاتلانہ حملے میں آپ کا دایاں بازو مفلوج ہو گیا تھا۔ 1989 عیسوی میں امام خمینی کے انتقال کے بعد آپ کو مجلس خبرگان نے ملک کا نیا سپریم لیڈر، رہبر معظم منتخب کیا۔ رہبر معظم اپنے انتہائی سادہ اور زاہدانہ طرز زندگی کے لیے عالمی سطح پر جانے جاتے ہیں۔ آپ ولایت فقیہ کے اصولوں پر سختی سے کاربند تھے اور آپ کی پالیسیاں اسلامی بیداری، اتحاد امت اور عالمی استقبال، خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مزاحمت پر مبنی رہی ہیں۔ رہبر معظم سید علی خامنہئی کے بیانات میں عید غدیر، جسے عید اللہ اکبر بھی کہا جاتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے میدان غدیر میں حضرت علی کو اپنا جانشین مقرر کرنا صرف ایک تفریحی نہیں تھی، بلکہ یہ انسانی معاشرے کے لیے ایک اعلیٰ ترین الہی نظام، حکومت اور عدل اجتماعی کا نمونہ فراہم کرنے کا اعلان تھا۔ رہبر معظم نے عید غدیر کے موقع پر ایران، خصوصاً تہران میں ہونے والے 10 کلومیٹر طویل عوام جشن کی بارہا تحسین کی ہے اور اسے عوام کی دین سے محبت کا ایک شاندار ثبوت قرار دیا ہے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوات پر محمد و آل محمد. جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزت مآب قابل احترام چیئرمین انجمن صاحب الزمان، دیگر علماء کرام، سادات اعظام، معزز مہمانان، مختلف دارالثقلین سے تشریف لائے ہوئے مدرس و منتظمین حضرات اور طلاب عزیز، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مزمل حسین یہاں اس کانفرنس میں دارالثقلین حضرت امیر المؤمنین مہدی آباد فرد کی نمائندگی کرتے ہوئے تقریر پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. میرا موضوع ہے کہ شہید رہبر معظم کی شخصیت. تاریخ انسانیت میں بعض ادوار ایسے آتے ہیں جب حق و باطل کی کشمکش صرف میدانوں تک محدود نہیں رہتی، بلکہ افکار، نظریات اور ضمیروں کی جنگ بن جاتی ہے. موجودہ دور بینی ساز ادوار میں سے ایک ہے جہاں ایک طرف استکباری طاقتیں ظلم، جبر اور انسانیت دشمنی کے ذریعے اپنی بالادستی قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ مردان حق موجود ہے جو ہر قیمت پر مظلومین عالم کی حمایت اور اسلام ناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام ناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دفاع کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں. مسلط کردہ جنگ نے پوری دنیا کو ایک مرتبہ پھر یہ دکھا دیا کہ باطل اپنی تمام تر طاقت، سازشوں اور میڈیا کے باوجود حق کے چراغ کو بجھا نہیں سکتا. ایرانی قوم نے اسی عظیم آزمائش میں بے مثال صبر، استقامت اور قربانیوں کی تاریخ رقم کی. جوانوں نے اپنی جانیں قربان کی، ماؤں نے اپنی لخت جگر راہ خدا میں پیش کی، اور پوری قوم نے یہ ثابت کر دیا کہ ایمان، غیرت اور ولایت سے وابستہ قومی کبھی شکست نہیں کھاتی. ان عظیم قربانیوں میں سے سب سے عظیم قربانی رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنۂ قدس السر الشریف کی قربانی ہے. یقیناً ان کی شہادت نے نہ صرف ایران بلکہ پوری عالم اسلام کو ہلا کر رکھ دیا. ان کی پوری زندگی شجاعت، بصیرت اور استقامت اور دفاع مظلومین کا روشن باب تھی. انہوں نے ہمیشہ فرمایا، مجھ جیسا شخص کبھی ان جیسے خبیث طاقتوں کے سامنے بیعت نہیں کر سکتا. اور حقیقت میں انہوں نے اپنے قول کو اپنی عمل سے سچا ثابت کر دکھایا. انہوں نے ظلم کے سامنے جھکنے کے بجائے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے راستے کو اختیار کیا اور اپنی جان اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دی. والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی وقت دوسری آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتا ورضیت لکم اسلام و دینا. آج میں نے تمہاری دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے دین پسند کر لیا. عید غدیر کے بغیر دین نامکمل تھا. میرے عزیزوں، غدیر صرف تاریخ کا واقعہ نہیں، ہمارے لیے تین بڑی پیغام ہے. پہلا پیغام قیادت کا تسلسل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو لاوارث نہیں چھوڑا. ہر دور میں ایک ہادی، ایک رہبر ضروری ہے جو قرآن کو سمجھائے، امت کو جوڑے. دوسرا پیغام مائرہ قیادت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت والے کو قبلے والے کو نہیں چنا، اس سے چنا جو سب سے پہلے اسلام لایا، سب سے زیادہ علم والا، سب سے زیادہ بہادر، جس کا تلوار ذوالفقار اور جس کا نعرہ لا فتح الا علی تھا. تیسرا پیغام اتحاد کا درس. پیغام کا منکر کوئی مسلمان نہیں. 110 صحابی نے یہ حدیث نقل کی ہے. شیعہ سنی سب کی کتابوں میں ہے. یہ دن ہمیں جوڑتا ہے، توڑتا نہیں.
آج غدیر کے دن ہم کیا عہد کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو گراؤں قدر چیزیں چھوڑ کر چلیں گے، آپس میں بائی بائی بن کر رہے گی۔ اور آخر میں اس دعا پر تقریر ختم کرتی ہوں جو غدیر کے دن پڑھی جاتی ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تمام تقدیریں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی ولایت سے متمسک ہونے والوں میں قرار دیے۔ عید غدیر آپ سب کو مبارک ہو۔ والسلام علیکم۔ غدیر اس بات کا اعلان ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد امت مزمن کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ گیا، بلکہ ہدایت کا سلسلہ ولایت کے صورت قیامت تک جاری رہے گا۔ اگر ہم سچے غدیر ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں مولا علی کے اسوہ حسنہ کو نافذ کرنا ہوگا۔ ہمیں علم تقویٰ اور بیچارہ کو عام کرنا ہوگا۔ تخت غدیر سج گئی، شف کا سفر تمام ہوا۔ تخت غدیر سج گئی، شف کا تمام ہوا۔ مصطفیٰ کے بعد اب علی کا دور امامت شروع ہوا۔ مصطفیٰ کے بعد اب علی کا دور امامت شروع ہوا۔ ہاتھ اٹھا کے کہا نبی نے، علی ہے میرے بعد ولی، علی علی ہے دل کے کلی۔ علی ہمارا مولا ہے، وہ سب سے اونچا والا ہے۔ نبی نے خود فرمایا تھا، غدیر کا دن نرالا ہے۔ نبی نے خود فرمایا تھا، غدیر کا دن نرالا ہے۔ نبی نے جو کہا تھا وہی بات ہے، نبی نے جو کہا تھا وہی بات ہے۔ علی کے ولایت حق کے ذات ہے، علی کے ولایت حق کے ذات ہے۔ علی ہے شجاعت، علی ہے وفا، علی ہے شجاعت، علی ہے وفا۔ علی ہی ہے دین کے ایک روشنی، علی ہی ہے دین کے ایک روشنی۔ علی 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 ہمارا، علی ہے دین کا سہارا۔ علی 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 ہمارا، علی ہے دین کا سہارا۔ میرے موضوع یہیں پہ ختم ہوا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاف جناب صدر محفل، علماء اکرام، سادات اعظام، حاضرین محفل، السلام علیکم۔ میں منصورہ دارالثقلین حضرت زینب کھچن کی طالب علم ہوں۔ آج کا میرا موضوع ہے عید غدیر اور طالب علم کی ذمہ داریاں۔ آج ہم جس عظیم دن کی یاد منا رہے ہیں وہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ اسلام کی فکری، روحانی اور سیاسی مستقبل کا فیصلہ کن موڑ ہے۔ یہ دن ہے عید غدیر، یہ دن ہے 18 ذی الحجہ عید غدیر، جس دن رسول اللہ نے غدیر خم کے مقام پر لاکھوں حاجیوں کے سامنے اعلان فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ غدیر کا واقعہ محض علی ابن ابی طالب کا محبت کا اعلان نہیں تھا، یہ امت کے لیے ولایت، امامت اور قیادت کے تسلسل کا اعلان تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں تم میں دو گراں بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری اطاعت اہل بیت، یعنی دین کی حفاظت، فہم اور قیادت کے محور قرآن اور اہل بیت ہیں۔ طالب علم ہونے کے ناطے ہمارے لیے یہ سب سے بڑا درس ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے ہمیں انہی دو چشموں سے رجوع کرنا ہے۔ غدیر کا اقرار زبانی نعرے سے زیادہ علمی بیان کا تقاضا کرتا ہے۔ ایک طالب علم کی ولایت پذیری کا مطلب ہے مراجع اعظام کی اطاعت، امت کے درمیان اتحاد کا لمبردار بننا، جھوٹے فتنوں اور انحرافات کے خلاف علمی جواب دینا۔ اگر ہم نے غدیر کو سمجھ لیا تو ہم نے امامت کو سمجھ لیا، اور اگر ہم نے امامت کو سمجھ لیا تو ہم نے دین کو سمجھ لیا۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم علم کو عمل کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اور ولایت کے ساتھ جٹ کر امت کی خدمت کریں گے۔
خدا ہمیں امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت پر قائم رہنے والوں میں سے قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب حجت الاسلام حجت الاسلام غلط سن بہانا غدیر کا، جب ہم کو مل گیا ہے بہانا غدیر کا، پھر کیوں نہ ہم سنائے ترانہ غدیر کا، کیوں نہ ہم سنائے ترانہ غدیر کا۔ علی ولی کو اٹھا کے ہاتھ میں، علی ولی کو اٹھا کے ہاتھ میں، اچھا سب کو دکھایا، علی ولی کو اٹھا کے ہاتھ میں، نبی نے سب کو دکھایا، جس کا میں مولا، اس کا علی مولا، نبی نے سب کو بتایا، جس کا میں مولا، اس کا علی مولا، نبی نے سب کو بتایا۔ شاباش شاباش شاباش۔ میری ملت کے نوجوان سنو، ہمیں غدیر کا اعلان سنو، میرے ملت کے نوجوان سنو، ہمیں غدیر کا اعلان سنو، علی ہے بولتا قرآن سنو، علی ہے بولتا قرآن سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مجلس، علماء کرام، سادات اعظام، بزرگوں اور میرے پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج 18 ذی الحجہ کو ہجری 10 ہجری کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج ادا کر کے جب غدیر حکم پہنچے تو خداوند عالم کی طرف سے جبریل امین یہ پیغام لے کر آئے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من رب۔ تو رسول خدا نے جو آگے گئے تھے انہیں واپس بلایا اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا۔ جب لوگ جمع ہوئے تو رسول خدا نے مولا علی علیہ السلام کو لے کر منبر پر گئے اور مولا علی کے دست مبارک کو اپنے دست مبارک میں لے کر اوپر اٹھایا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو لوگوں نے چوک در چوک علی علیہ السلام کو مبارکباد دے رہی تھی، لیکن وہی لوگ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کی بات غدیر کو ہی بھول دیا۔ آخر میں شہید ملت خامنئی معظم پر چند شاعری پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خستونگی کا آسوں شہید مقپا نبونا چھوکشتے، خستونگی کا آسوں شہید مقپا نبونا چھوکشتے، لے دنیا لا دین کا شمق پوتو میر رہبرس، لے دنیا لائی دینی کا شمق پوس کو رہنگی رہبرس۔ محمد وال محمد، آواز بلندر صلوات۔